کسی نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی اللہ کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے. یہ بات بڑھیا نہیں کہتے تھے سلطان غزنوی کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع دینا اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تو کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بننی. تو پھر میں انصاف کے تقاضے پا 2-3 دن گزرے. بڑھیا آ گئی, رات کا موقع تھا. سلطان اٹھا, تلوار اور ساتھ چلا. بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ جل کر دیا. تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا. اس نے پانی کا کٹورا دیا, اس نے پانی پیا. پھر کہا اب چراغ جلا. جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ. بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں. جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے, پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ. تو بادشاہ نے ٹالا, کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے, لیکن بڑھیا ضد کر گئی. تو بادشاہ نے کہا سنا کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان. تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک لو. تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا. کہا بات سمجھا. تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے, لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا, وہ کوئی اور صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں. تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا. بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز ہے, یہ نہ بڑھیا ضد کر گیا کہ نہیں مجھے یہ بھی بتا. تو کہا بڑھیا پھر سن, جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے, اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا. میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. اب ظلم کا انجام تم نے دیکھ لیا, اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو. تو آج نام بھی تو انہیں کا باقی ہے, آج ذکر بھی کر جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے گھیر کے رکھ دیے پھر حلق مٹ جاتے ہیں, ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے. دنیا کے اوپر کتنے لوگ رضا شاہ پہلے بھی دیکھتے ایران کا شہنشاہ ایران کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ. تو جنہوں نے عدل کیا, جنہوں نے انصاف کیا, تو زمانے کے اوپر نام انہیں کا رہتا ہے. اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتا ہے. الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں. آج نام بھی تو انہیں کا باقی ہے, آج ذکر بھی کر جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے گھیر کے رکھ دیے پھر حلق مٹ جاتے ہیں, ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے. دنیا کے اوپر کتنے لوگ رضا شاہ پہلے بھی دیکھتے ایران کا شہنشاہ ایران کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ. تو جنہوں نے عدل کیا, جنہوں نے انصاف کیا, تو زمانے کے اوپر نام انہیں کا رہتا ہے. اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتا ہے. الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں. الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں.